یہ سب کچھ جو ہے یہ فانی ہے، یہ ختم ہونے والی شے ہے، اور مال بعض دفعہ فائدہ دیتا ہے اور بعض دفعہ مال سے نقصان ہوتا ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن بعض دفعہ اولاد جو ہے یہ فائدہ دیتی ہے، اور بعض اولاد ایسی ہوتی ہے کہ جو فائدہ نہیں دیتی، نقصان دیتی ہے۔ تو مال اولاد یہ نعمت ہے، لیکن جب اچھے طریقے پر استعمال ہو، کام آئیں تو پھر نعمت ہے، ورنہ یہ نعمت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ایمان کی دولت ہے، یہ وہ ایمان کی دولت ہے کہ جو دنیا میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ اور یہ دولت وہ دولت ہے کہ جو نقصان دینے والی نہیں ہے، اس دولت سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ وہ دولت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے، اور جس کے دل میں محبت ہے اس کو یہ دولت ملی ہے۔ ایک بندے میں بڑا مکان بنایا ہوا ہے، بڑی جائیداد ہے اس کے پاس، لیکن ایمان والا نہیں تو سمجھو اس کے پاس کوئی دولت نہیں۔ ایک بندہ فٹ پاتھ پہ سویا ہوا ہے، کوئی اس کی دولت نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، کوئی اس کا بینک بیلنس نہیں ہے، لیکن دل میں ایمان موجود ہے، تو سمجھ لو ساری دنیا سے امیر بندہ وہی ہے جس کے دل میں ایمان ہے۔ سب سے امیر بندہ وہ ہے، اور سب سے سکون کی دولت اس بندے کو حاصل ہے جس کے دل میں ایمان ہے اور محبت مصطفیٰ ہے۔ اور پھر یہ ایمان کی دولت کہاں سے نصیب ہوئی؟ یہ ایمان کی دولت ہمیں کہاں سے ملی؟ یہ ایمان کی دولت اس وقت ملی ہے جب اللہ کے محبوب جلوہ گر ہوئے۔ بیٹا بالکل شور نہیں کرنا، تسی سبحان اللہ نہ ہی آکھو تھانوں پھر بھی ٹھیک ہے۔ توجہ میری طرف رکھے، توجہ نہ بٹ جائے، میں کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ علامہ علی رضا نے اتنی محنت کی ہے تو کچھ تو ہمیں سیکھنا چاہیے نا۔ ہم یہاں یہ کلاس کا ماحول ہے، ہم یہاں کچھ سیکھنے آئے ہیں۔ وہ بڑی محفل ہوتی ہے، اس کا اور ماحول ہوتا ہے، ہمارا اور کچھ ماحول ہم نے دینا ہے۔ ہم نے قرآن سے کچھ سیکھنا ہے۔ ہم یہ دیکھیں قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ قرآن صرف باریوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، اور قرآن سبق دینے کے لیے آیا ہے، قرآن ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ قرآن گھر میں رکھو برکت ہوتی ہے، لیکن اتنی برکت رکھنے سے نہیں ہوتی جتنا قرآن پڑھنے سے برکت ہوتی ہے۔ ہاں جی، قرآن پڑھ کے برکت لینی ہے، قرآن سمجھ کے برکت لینی ہے۔ تو یہ درس قرآن کی محفل ہے، تو کچھ ہم نے سیکھنا ہے۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور ایمان کس کے صدقے ملا ہے؟ ایمان ملا ہے تو حضور کے صدقے میں ملا ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ، اگلا کلمہ نہیں پڑھتا، ساری زندگی وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، فتویٰ آپ دے سکتے ہیں، جواب آپ کو بھی پتہ ہے، کیا وہ بندہ مسلمان کہلائے گا جو صرف پڑھے لا الہ الا اللہ، آگے نہیں پڑھتا؟ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کو مسلمان ہم نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ نہ پڑھے محمد رسول اللہ۔ ہاں جی، لا الہ پڑھتا رہے، وہ مسلمان نہیں، کیونکہ اللہ کو کافر بھی مانتے ہیں، اللہ کو عیسائی بھی مانتے ہیں، اللہ کو یہودی بھی مانتے ہیں، اللہ کو سکھ بھی مانتے ہیں، اللہ کو ہندو بھی مانتے ہیں، ہر ایک جو ہے وہ رب کو مان رہا ہے، لیکن مسلمان وہ ہے جو محبوب کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ ہاں جی، تو ایمان کس کے صدقے میں ملا ہے؟ حضور کے صدقے میں ملا ہے۔ جب ایمان حضور کے آنے سے نصیب ہوا ہے تو اب آپ خود بتائیں جس کے آنے سے ہم
ہمیں ایمان ملا، جس کے آنے سے ہمیں قرآن ملا، جس کے آنے سے ہمیں ماں کی عظمت پتہ چلا، جس کے آنے سے ہمارے دل میں بہن کا احترام پیدا ہوا، جس کے آنے سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے باپ کا مقام کیا ہے، جس کے آنے سے ہمیں پتہ چلا کہ مسلمان مرد کا مقام کیا ہے، جس کے آنے سے ہمیں پتہ چلا کہ انسانیت ہے کیا، اس کے آنے پہ ہم اس کا میلاد نہ منائیں تو اور کیا کریں؟ ہاں جی، حضور کے یا جس کے آنے سے ہمیں خاص سب کچھ نصیب ہوا ہے۔ آپ پڑھتے سنتے ہیں، علامہ صاحب نے آپ کو ضرور سنایا اور بتایا ہوگا کہ جب حضور تشریف نہیں لائے تھے، آپ بتائیں بہنوں کا اور بیٹیوں کا کتنا احترام کیا جاتا تھا۔ کیا اسلام سے پہلے، حضور کی آمد سے پہلے بیٹی کو زندہ قبر میں نہیں دفن کیا جاتا تھا؟ کیا حضور کی آمد سے پہلے ماں کو منڈیوں میں نہیں بیچا جاتا تھا؟ کیا حضور کی آمد سے پہلے ایک بیٹا اپنے باپ کو دھکے دے کے گھر سے نہیں نکالتا تھا؟ کیا حضور کی آمد سے پہلے بیوی کو کوئی احترام تھا، کوئی عزت تھی؟ یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سارے احترام، یہ سب جو عروج انسانیت کو عروج ملا ہے، یہ حضور کے صدقے میں ملا ہے۔ یار جس ماں کو احترام، جس ماں کے قدموں میں حضور کے آنے سے جنت رکھی گئی ہے، وہ ماں حضور کا میلاد نہ منائے تو اور کیا کرے؟ ہاں جی، جس ماں کے قدموں میں جنت حضور نے رکھی ہے اور جس ماں کا احترام حضور نے بتایا ہے، اب آپ بتائیں وہ ماں حضور کا میلاد منائے نہ تو اور کیا کرے؟ اور جس بیٹی کو عزت ملی اور جس بیٹی کی شان حضور نے بیان کی اور بتایا کہ جو دو بیٹیوں کی پرورش کرے اور پھر اس کی شادی کر دے، اپنے گھر بھیج دے اسلامی طریقے سے، یہ سارے کام کرے، تو حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو وہ بیٹی جس کو اتنی عزت مل گئی، وہ بیٹی حضور کی آمد پہ میلاد نہ منائے تو اور کیا کرے؟ تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے، میں عرض کر رہا تھا۔ تو ایمان کس کے صدقے میں ملا ہے؟ ایمان ملا ہے حضور کے صدقے میں۔ ہاں جی، ایمان ملا ہے حضور کے صدقے میں۔